سوال یہ ہے کہ نیکی کے سفر میں انسان سے جو انکانشیسلی نیکیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتا دیں۔ اس سفر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے 90% عمل انکانشیسنس کے ہیں، اس میں علم شامل ہی نہیں ہوتا۔ اگر ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے تو آپ یک لخت اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہو جائے تو انسان وہاں رک جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کا کوئی عزیز مر جائے تو دوسرا شخص افسوس کرتا ہے۔ یہ سب خود بخود فطری ہوتا رہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ یا تو نیکی کی طرف یا پھر بدی کی طرف مائل ہوگا۔ تو آپ میں سے کچھ لوگ نیک ہوں گے اور کچھ لوگ بد ہوں گے۔ کچھ لوگ دین کو بیچ کر دنیا بنائیں گے اور کچھ لوگ دنیا کو بیچ کر دین بنائیں گے۔ اب یہ فطرتی بات ہے اور خود بخود ہی ہو جاتی ہے۔ آپ کو پتا ہے آپ گھر میں کئی قسم کا پکاتے ہیں اور اس کے کتنے ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ پھر جب مہمانوں کو بلاتے ہو تو کچھ لوگ ایک چیز کھائیں گے اور کچھ لوگ دوسری چیز کھائیں گے۔ تو ذائقے یا ٹیسٹ پیدائشی طور پر سب الگ الگ ہیں۔ کسی شخص کو میٹھا پسند آتا ہے اور کسی کو نمکین۔ اسی طرح مزاج پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پیدا کر دیے ہیں۔ بد آدمی بدی کرے گا، چاہے ظاہری طور پر نیکی کر رہا ہو۔ جس کے مزاج میں چوری ہے اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر آپ کی جیب میں چلا جائے گا۔ یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، مزاج کے اندر ہے اور اس کی جینز کے اندر ہے۔ تو نیک ہونا یا نیکی کرنا بھی قدرتی طور پر ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہیں جو دنیا کے طلبگار ہیں اور تم میں سے ہی ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ ایک بادشاہ کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو اس نے نجومی سے پوچھا کہ یہ بچہ کیسا ہوگا۔ نجومی نے کہا یا یہ بڑا بادشاہ بنے گا یا پھر دنیا چھوڑ دے گا۔ وہ بچہ کیونکہ بادشاہ کا بیٹا تھا اس لیے اس نے بادشاہ ہی ہونا تھا۔ بڑا ہوا تو اس کی شادی ہوئی اور اس کے ہاں بھی بیٹا پیدا ہوا۔ ایک روز وہ سیر کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک جلوس آ رہا ہے۔ اس نے اپنے مصاحبوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جنازہ جا رہا ہے۔ اس نے پھر پوچھا یہ جنازہ کدھر جا رہا ہے اور یہ جنازہ کیا ہوتا ہے؟ مصاحبوں نے کہا کہ جب بندہ مر جائے تو اس کو آخری منزل پر لے جاتے ہیں۔ پوچھنے لگا کہ یہ آخری منزل کدھر ہے اور پھر ہم کون سی منزل میں ہیں؟ اور یہ بری بات ہے کہ ہم آخری منزل کو پہچانے بغیر ہی مر جائیں۔ چھوڑا، بادشاہ کو چھوڑا، کنگڈم کو چھوڑا اور وہ جنگلوں میں چلا گیا۔ اس شخص کا نام گوتم بدھ تھا۔ اب یہ اس کا مزاج تھا اور کسی نے اس کو ایسا کرنے کی ٹریننگ نہیں دی تھی۔ وہ سب کچھ چھوڑ گیا اور پھر وہ اپنی ٹریننگ کے بعد واپس آیا۔ انسان کا ٹیسٹ خدا داد ہے، یہ پسند کرنا اور یہ ناپسند کرنا، نیکی کرنا اور نیکی نہ کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ سب اللہ کی طرف سے اس کے مزاج میں ہوتا ہے۔ اچھے انسان کا مزاج یہ ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اس کو بولتے ہیں عقل سلیم، قلب سلیم، فطرت سلیم، نفس مطمئنہ۔ ایسے اچھے لوگ بھی ہیں اور کچھ لوگ ذرا ٹیڑے سے ہوتے ہیں۔ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایسا کرنا، ایسا نہ کرنا، ورنہ وہ آدمی جو قلب سلیم اور عقل سلیم رکھتا ہے یا نفس مطمئنہ رکھتا ہے اس کو ٹریننگ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جو انسان کانشیسلی نیکی کا عمل کرتا ہے وہ کوڈ کے حوالے سے کرتا ہے، شریعت کے حوالے سے کرتا ہے، اور جو انکانشیسلی نیکی کر رہا ہے وہ اس کی اپنی فطرت ہے۔ فطرت کا ہونا بھی خوبی ہے، ضابطے پر چلنا بھی خوبی ہے۔ اس سے آپ کو ٹریننگ ملتی ہے اور وہ آپ کی فطرت میں ہوتی ہے۔ فطرت میں نیکی ہونا اس طرح ممکن ہوتا ہے کہ آپ کی ماں نیک ہوگی، دادا نیک ہوگا، نانا نیک ہوگا، آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، یا پھر بچپن میں سنا ہوگا کہ نیکی یہ ہوتی ہے اور نیک اس طرح کے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ باتیں آپ کی فطرت میں داخل ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ماں اور بیٹے نے کتاب نہ بھی پڑھی ہو تو بھی فطری طور پر ان کو آپس میں محبت ہوگی۔ اور اب یہ محبت کیا ہے؟ یہ فطری ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کی ٹریننگ نہیں ہوئی۔ اس کو بولتے ہیں بغیر ایفرٹ کے۔ ایفرٹ کے ساتھ کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں خود ایلوکیٹ کرنا، اور ایک آدمی اپنا حق مانگ سکتا ہے لیکن نہیں مانگتا بلکہ اپنی چیزیں بھی دے دیتا ہے، تو یہ خدا داد ہے۔ اسی طرح نیکی بھی خدا داد ہوتی ہے، نیک لوگ بھی خدا داد ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں، ان کو نیکی نہ سکھائیں تب بھی وہ نیک ہوتے ہیں۔
پیغمبر اپنی بعثت سے قبل بھی پیغمبرانہ عمل کرتے ہیں۔ پیغمبر نامزد ہونے کی ایک تاریخ ہوتی ہے جب وہ رسول، نبی اور پیغمبر بنتے ہیں۔ اس دن پیغمبر اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس دن سے انہیں اتھارٹی دیتا ہے کہ آج سے آپ پیغمبر ہیں، اور اس دن کے بعد وہ جو عمل کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ان کا عمل وہی تھا۔ وہ ہمیشہ سے سچ بولتے تھے۔ پیغمبری سے پہلے بھی انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، کیونکہ یہ ان کی فطرت تھی۔ تو کچھ لوگوں کی فطرت شریعت کے عین مطابق ہوتی ہے، اور یہ شریعت میں داخل ہونے سے پہلے بھی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ پیغمبری نازل ہونے سے پہلے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن پاک کے مطابق تھی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ودیت ہے، یہ فطرت سلیم ہے۔ ہم لوگ اسلام میں آ کر مسلمانوں کے عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ اب مثلاً اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، مگر کچھ لوگ ہیں جو زکوٰۃ سے پہلے ہی اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، وہ اپنا مال غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ ہے فطرت۔ تو فطرت کو نیک کرنے کی ٹریننگ ہی کوئی نہیں ہے۔ فطرت عام طور پر موبیلائز نہیں ہوتی، مولڈ نہیں ہوتی، بس تھوڑی سی کرٹیل ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑا سا بنا سوار کے فطرت کو الٹر کر دیتے ہیں۔ ورنہ عام آدمی کو آپ خبردار کرتے ہیں کہ برداشت کرنا میرا مزاج ہے، لیکن تھوڑا سا خیال کر، کیونکہ تیری آزادی وہاں ختم ہو جائے گی جہاں سے میری آزادی شروع ہوگی۔ اب یہ اس شخص کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ورنہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج میں پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک ملک آزاد تھا اور اس میں سڑک کے درمیان میں ایک بوڑھی عورت چل رہی تھی، تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ راستے کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ اس نے جواب دیا کہ ہم آزاد ہیں۔ اس نے کہا آپ کو سڑک کے درمیان میں چلنے کی آزادی ہے، تو پھر سڑک پر گاڑی چلانے والے کو بھی آپ کو کچلنے کی آزادی ہے۔ تو بات اتنی ساری ہے، اور یہ ٹریننگ کی بات ہے۔ ٹریننگ میں تب غلطیاں آ جاتی ہیں جب تک کہ اوپر سے کوئی ضابطہ نہ ہو۔ فطرت کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ دیہات کے اندر رہنے والے، پہاڑوں پر رہنے والے، ان پڑھ علاقے میں رہنے والے اور جزیرے میں رہنے والے ضابطہ اخلاق کے بغیر ضابطہ بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ان کی فطرت ہے۔ انسان جو ہے، اگر انسان کے کام آئے تو یہ فطرت ہے۔ انسان کے ضرور کام آئے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس گیا کہ بھائی ذرا حالات خراب ہیں، پیسے نہیں ہیں، دوائی لے دیں۔ اس نے کہا کہ پہلے آپ مجھے تیسرا کلمہ سناؤ۔ اس نے جواب دیا کلمہ تو یاد نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ گیٹ آؤٹ، دوائی نہیں ملے گی۔ اب یہ آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ آپ نے کسی ایسے شخص کی مدد نہیں کرنی جب تک کہ وہ آپ کے دین پر نہ آ جائے۔ اور اگر ایک آدمی فطری طور پر نیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ کلمہ آپ گھر جا کر پڑھ لینا، لیکن اب دوائی تو لے جاؤ۔ یہ نوٹ کرنا چاہیے کہ فطرت کیسی ہے، اور کیا فطرت کا آپ کے ساتھ تعاون ہے۔ آپ کی نیکی کانشیسلی ہے تو پھر آپ کا فطرت کے ساتھ تعاون ہے، تو آپ اس کے تعاون کا شکریہ ادا کرو اور اپنا تعاون پیش کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی ہے کہ آپ کو پیدائشی طور پر نیک بنا دیا ہے۔ اس بات پر اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اس کی مثال اس طرح ہے کہ اللہ نے بن مانگے کی بہشت میں آپ کو رکھا، اور اللہ نے خود یہ مہربانی کی، اور اب جو ہے آپ وہ بہشت تلاش کر رہے ہو۔ یہ نیکی، عقل سلیم یا نیک فطرت کیا ہے؟ وہ ایک عطا ہے۔ پہلی جنت جو ہے وہ آپ کو عطا تھی۔ جنت کی تلاش جو ہے یہ آپ کا ایڈونچر ہے۔ اب اس جنت کو تلاش کرو، اس چیز کو تلاش کرو جو کبھی آپ کے پاس فری تھی۔ اس طرح بے شمار باتیں آپ کے غور کرنے کے لیے آ جائیں گی۔ آپ کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے کہ کاش وہ گزرا ہوا وقت واپس آ جائے اور چین کا زمانہ آ جائے، سکون کا زمانہ آ جائے۔ There was a time، ایک وقت ہوتا تھا جب بڑا سکون ہوتا تھا، اگرچہ اس وقت اتنا مال بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن اب سکون نہیں۔ اگرچہ اس وقت مال بہت ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مال کے آنے سے سکون آ گیا ہو؟ یہ ٹرائی کر کے دیکھ لو، مال چھوڑ کے دیکھ لو تو شاید سکون مل جائے۔ جو کچھ ہوا اس کو انہونا کر دو، پھر دیکھو تو شاید کچھ ہو جائے۔ جو غائب ہوا ہے شاید وہ ظاہر ہو جائے۔ آپ یہ دیکھو کہ آپ کو بے سکون کس نے کیا؟ آپ کو آپ کی کثرت کی خواہش نے بے سکون کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کثرت مال نے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے۔ اللہ والے آخری دم تک یہ بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو آگے قبر آنے والی ہے اور تم کیا کر رہے ہو۔ لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، بلکہ
کل کے بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور پھر ایک دن خود ہی غائب ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نیکی جو اللہ کراتا ہے وہ اس کا احسان ہے، اور جو نیکی آپ کرتے ہیں وہ آپ کی فطرت ہے۔ ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھا کرو کہ آپ کے اندر فطرت کا کیا عمل ہے۔ کچھ انسانوں کی فطرت بد ہوتی ہے، وہ نیکی کر رہے ہوں تب بھی بد ہوتے ہیں، یزید بد ہے، اس لیے اس کو منافق کہتے ہیں۔ منافق اگر عبادات میں قائم ہو جائے تب بھی وہ عبادت نہیں کرے گا۔ اگر وہ منافقون کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو گویا کہ منافق سچ بولے تب بھی جھوٹ ہے، اصل میں سچ بات یہ ہے۔ تو نیکی کیا ہے؟ جو کانشیسلی سفر کرے۔ نیک کون ہے؟ جو کانشیسلی نیکی کا سفر کرے۔ جو کانشیسلی نیکی کرے وہ عقل سلیم ہے، وہ فطرت سلیم ہے، اس کی فطرت بڑی نیک ہے۔ تو یہ فطرت کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے دے دے۔ گائے کی فطرت اور ہے، بھینس کی فطرت اور ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ مزاج ہے۔ ایک مرغ اصیل ہوتا ہے اور سانپ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ لڑنے والی چیز اور ہے، کاٹنے والی چیز اور ہے۔ سانپ کی فطرت اور ہے، سانپ کاٹے گا، یہ سانپ کی فطرت ہے۔ کئی پیار کرنے والے جانور ہوتے ہیں، مثلا دنیا ادھر ادھر ہو جائے لیکن کتا آپ کے ساتھ چلے گا، فالو کرے گا، لائک کرے گا ماسٹر کو، ماسٹر کہے گا۔ یہ ان چیزوں کی فطرت ہے۔ فطرت کے طور پر سٹڈی کرنا ایک بہت بڑا کام ہے۔ آپ چیزوں کی فطرت سٹڈی کرو، اپنا مزاج سٹڈی کرو، قدرت کی عطا سٹڈی کرو۔ اگر کسی میں یہ دیکھو کہ اس کی فطرت میں غلط بات ہے تو اس سے دور ہو جاؤ، اس کو بائی پاس کر دو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو اس کو سلام کر کے نکل جاؤ اور کہو کہ تم سچے ہو، ہم جھوٹے ہیں، تو آپ آگے نکل جاؤ اور اسے جانے دو۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھاگے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے دیکھا کہ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کو کیا ایمرجنسی آ گئی کہ بھاگے جا رہے ہیں۔ اس آدمی نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، وہی جو مردے زندہ کرتے ہو۔ ہاں وہی جو پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی۔ تو آپ کیوں بھاگتے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تو بھی بھاگ، مصیبت آ رہی ہے۔ اس نے پوچھا کیسی مصیبت؟ آپ نے فرمایا کہ پیچھے احمق آ رہا ہے، احمق کی عقل سلیم نہیں ہوتی، اس لیے وہ احمق کا احمق ہی رہے گا۔ اس شخص نے کہا اس کے لیے آپ بھی دعا کریں، تو فرماتے ہیں جہالت اللہ کا عذاب ہے، اس کے لیے دعا نہیں ہو سکتی۔ فطرت سلیم ہو تو پھر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ نیک فطرت کا بندہ ہے، یہ کہاں گمراہی میں جا رہا ہے، اسے ٹھیک فرما دے۔ لیکن حماقت اور جہالت جو ہے یہ بد فطرت ہے۔ تو جہاں کہیں بد فطرت آدمی مل جائے آپ اسے بائی پاس کر جاؤ، اس کے پاس سے گزر جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ہم تیری اصلاح کر کے چھوڑیں گے۔ ایسے انسان کو مت تبلیغ کرو جو احمق اور جاہل ہو، اس کو سلام بولو۔ کیا بولو؟ اس کو سلام کرو۔ بد فطرت کون ہوتا ہے؟ جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ احمق سے کسی نے پوچھا تم رو کیوں رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے ہم اس لیے ہنس رہے ہیں کہ ہمیں یہ ماحول پسند ہے۔ تو احمق کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے تمہاری یہ ہنسی پسند نہیں آ رہی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اس لیے رو رہا ہے کہ تم ہنس کیوں رہے ہو۔ یہ اس کی فطرت ہے کہ لوگوں کو ہنستا نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو آدمی لوگوں کو ناپسند کرے، جو آدمی لوگوں کی صرف خامیاں ہی دیکھے، جو آدمی اپنے آپ کو ہائی مین اور ٹال مین یعنی اونچا اور بلند سمجھے، وہ احمق ہوتا ہے۔ جو بے وقوف خود کو اونچا ثابت کرنے والا ہو کہ میں ہی افلاطون وقت ہوں، تو وہ کون ہے؟ جاہل ہے۔ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو فوقیت والا سمجھے اور اپنے آپ کو سپر انسان سمجھے، بلند ترین انسان سمجھے، وہ آدمی جاہل ہے اور آپ اس کو بائی پاس کر دو۔ یہ احمق ہے جو خوش فہمی میں مبتلا ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہا ہے۔ شیطان کے بارے میں بہت ذکر ہوتا ہے، مگر آپ وضاحت فرما دیں کہ شیطان اصل میں ہے کیا؟ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری باتیں کی تھیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ سب سے بڑی شیطانی بات تھی، وہ یہ کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور وجہ یہ بتائی کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ انا خیر منکم، انا کے معنی میں اور خیر کے معنی ہے بہتر، یعنی میں اس سے بہتر ہوں۔ تو شیطان کون ہے جو یہ کہے کہ انا خیر منکم، یعنی میں اس سے بہتر ہوں؟
تو جو یہ کہے گا وہ شیطان ہے اور شیطان کی اولاد ہے۔ اس بات سے بچو کیونکہ یہ غرور ہے۔ خود کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھو بلکہ دوسروں کی خدمت کرو۔ تو سب سے بہتر کون ہے؟ جو دنیا میں سب کی خدمت کرتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ God is great۔ خدا اس لیے عظیم ہے کیونکہ وہ سب کو کھلاتا ہے۔ Because he serves all۔ خدا نہ ماننے والوں کو بھی کھانا فراہم کرتا ہے۔ تو گریٹنس کیا ہے؟ سروس کرنا، یعنی خدمت کرنا، حتیٰ کہ اپنے دشمن کی بھی خدمت کرنا۔ اگر کبھی گھر میں دشمن آ جائے تو کم از کم اس سے احمقوں والی بات نہ کرنا، اسے چڑیا سمجھ کر باز والا چپٹا نہ لگانا۔ اگر تیرے گھر میں چڑیا کا بچہ ہی آ گیا ہے تو اب بازی گری نہ کرو۔ اگر دشمن اب تیرے گھر میں آ گیا ہے تو اس کو گھر میں پناہ دو اور معاف کرو۔ قاتل ہے تب بھی معاف کرو، اس لیے کہ since you entered my home، کیونکہ تو میرے گھر آ گیا ہے اس لیے تجھے بخشش ہے۔ عام طور پر دنیا میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ ان سے بدلہ نہیں لینا جو آپ کے گھر میں آ گئے ہیں، اس لیے جو آپ سے پناہ مانگے اس کو پناہ دو۔ اگر اب آپ نے اس پر ظلم کیا تو پھر آپ مارے گئے اور برباد ہو گئے۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے بہتر ہوں تو دراصل آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ برا آدمی ہے اور یہ گھٹیا آدمی ہے۔ یہی تو شیطانی ہے۔ تو دوسرے انسان کو اللہ کی مرضی کے بغیر اپنے مزاج کے مطابق برا کہنے والا ہی گھٹیا ہے۔ ہیومن بینگز کو برا کہنا بہت بری بات ہے کیونکہ تیرا رب اس کو بنا رہا ہے اور تو اسے ناپسند کر رہا ہے۔ تو لوگوں کو ناپسند کرنے والا شیطان ہے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے والا شیطان ہے۔ شیطان اور کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف اپنی فوقیت دیکھتا ہو، اور اگر آپ دوسروں کی فوقیت دیکھو تو آپ انسان ہو۔ تو جتنے بھی پیغمبر آئے وہ انسانوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے۔ سونے والوں کے لیے جاگنے والے دعا کرتے ہی رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ سونے والوں کی خیر، اور آپ تو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتے، لہٰذا آپ کی غلطی بھی معاف نہیں ہوگی۔ یہ پکی بات ہے کہ جو کسی کی غلطی معاف نہیں کرتا اس کی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی اپنے آپ کو فوقیت میں سمجھتا ہے اور دوسروں کو انفیریئر اور کمتر مانتا ہے وہ پکا شیطان ہے۔ حضور والا جس کی فطرت ہی بد ہے اس کا حساب کیا ہوگا؟ ہر آدمی کا حساب اس کی فطرت کے مطابق ہوگا۔ بد آدمی کا حساب اس کی فطرت کے مطابق ہوگا۔ آپ اس کی سفارش نہ کرنا۔ آج تک کسی نے فرعون کی سفارش نہیں کی اور کسی نے آج تک شیطان کی سفارش نہیں کی۔ میں آپ کو یہاں تک بتا چکا ہوں کہ پیغمبروں نے بھی احمق کی سفارش نہیں کی ہے۔ احمق کے بارے میں حکم ہے کہ جب جاہل سے سامنا ہو جائے تو اس کو سلام کر کے نکل جاؤ اور اس کی سفارش نہ کرو۔ ان کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ جانے۔ اب آپ یہ سوچنا کہ اس میں ان کی کیا غلطی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا ہے۔ آپ یہ کیوں اور کیا بند کرو، یہ غلط ہے، اور آپ اپنی عاقبت کی جواب دہی کا بندوبست کرو۔ آپ یہ نہ سوچو کہ اس کو اللہ کیوں پکڑے گا، اللہ جانے اور اس کا بندہ جانے۔ تم کون ہوتے ہو اللہ کے معاملات میں دخل دینے والے؟ تم مارے جاؤ گے اور برباد ہو جاؤ گے۔ unless you are appointed that way، یعنی جب آپ ایسا کہنے کے اہل ہوں۔ اگر آپ کی ایسی اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ ایسی اہلیت رکھتے ہیں تو آپ ایسا کرو، ورنہ دوسروں کے معاملات میں ٹانگ جھانک مت کرو۔ یہی تو منع کیا گیا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ اللہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ اللہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا۔ اللہ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، یہی تو کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کون ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے، اور بندہ کون ہے جو اپنی مرضی نہ کرے؟ تو جو مرضی نہیں کر سکتا ہے اس کو بندہ بولتے ہیں، اور جو مرضی کرتا ہے وہ اللہ ہے، مولا ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، اور اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں چاہوں تو گناہ معاف کر دوں اور سارے سیئات کو حسنات میں بدل دوں، یعنی میں چاہوں تو سارے گناہ نیکیوں میں بدل دوں۔ میں وہ اللہ ہوں جو بندوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور میں داخل کرتا ہے۔ تو وہ ظلمات سے نکال سکتا ہے اور وہ ضرور نکال سکتا ہے۔ اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ اس نے ظلمات سے کیوں نکالا؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ہم نے آدم کو تمام اسماء کا مکمل علم دے دیا، یعنی سب کائنات میں جو کچھ ہے اس سب کا علم دے دیا۔ مثلا یہ گھوڑا ہے، یہ بلی ہے، یہ درخت ہے، یہ آسمان ہے، یہ ستارے ہیں، ان سب کا علم دے دیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس چیز کا نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا تو پاک ہے اور ہمیں تو صرف اس بات کا علم ہے جس کا علم تو نے ہمیں دیا ہے۔
تو فرشتوں کے پاس دعویٰ نہیں ہے۔ جس کے پاس اس کا دعویٰ ہو وہ شیطان ہے، اور جس کے پاس دعویٰ نہ ہو وہ فرشتہ ہے۔ آپ اپنے آپ کا جائزہ لیا کرو کہ کہیں آپ لوگ دعویٰ تو نہیں رکھتے ہو، آپ اپنے آپ کی فوقیت کا خیال تو نہیں رکھتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، لیکن دراصل آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ یہ اعتراض کرتے ہو کہ لوگ آپ سے بہت بہتر ہیں، اور آپ کبھی بہتر زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ آپ ایک پسماندہ ملک میں رہتے ہو، اور یہاں آپ کی بین الاقوامی معیار کی زندگی نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے اثاثے ہی کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس آسائشیں نہیں ہیں، آپ کے پاس آرام نہیں ہے، آپ کے پاس سفر کے اچھے ذرائع نہیں ہیں، بلکہ سفر کرنے کی صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، اور آپ کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں ہے۔ آپ بالکل پاہج اور محتاج ہیں، مگر دعویٰ یہ کہ ہم ہی سب سے بہتر ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہوا کہ امریکہ کے لوگ چاند پر گئے تو یہاں پر کچھ لوگوں نے کہا کہ چاند پر کافر چلے گئے ہیں۔ اب چاند نہ مسلمان کا ہے نہ کافر کا، چاند تو اللہ کا ہے، اور وہ جا سکتا ہے جو محنت کرے۔ آپ کی فوقیت کس بات کی ہے؟ اپنے آپ کو فوقیت میں رکھنا شیطانی کام ہے، فوقیت جتانا شیطانی کام ہے، اور لوگوں کی خدمت گزاری، تواضع، احساس مروت اور عاجزی نیکی کے کام ہے۔ فوقیت اس کی جو صرف کرے، جو خدمت کرے، اور جو حکم چلانا چاہے وہ انفیریئر ہے، گھٹیا ہے۔ انفیریئر از دا مین ہو لیوز ود دا آئیڈیاز آف سپیریورٹی، یعنی وہ انسان کم تر ہے جو احساس برتری کے نظریے کے ساتھ جیتا ہے۔ سپیریئر کون ہے؟ جو ہر وقت سپیریورٹی یعنی برتری اور فوقیت کے خیال میں رہتا ہو۔ خود کو سپیریئر یا برتر سمجھنا اور دوسروں کو انفیریئر یا کمتر سمجھنا شیطان کا کام ہے، تو اللہ شیطان سے بچائے، آمین۔ اور آپ لوگ آج کے بعد اپنے آپ کو شیطان ہونے سے بچاؤ۔ کیا پتا کس پر فضل ہونے والا ہے، کیا پتا کس آدمی کا پین اسے نیکی میں فوقیت لے جائے، کیا پتا کوئی آدمی کتنا نیک ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جب اللہ کا فضل ہوگا تو بات ہی اور ہوگی۔ آپ کی فوقیت صرف یہ ہے کہ آپ میں خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے، اور خدمت انسان کی کرنی چاہیے۔ سر، کیا ایسے دعوے کی گنجائش ہے جو واقعات کے مطابق ہو؟ اس دعوے کی گنجائش ہے جو واقعات کے مطابق ہو، اور اگر واقعات کے مطابق نہ ہو تب بھی گنجائش ہے، بشرط کہ دعویٰ اپنے آپ کو امپوز کرنے کے لیے نہ ہو، یعنی اپنی ذات کو نمایاں کرنے کے لیے نہ ہو۔ پہلی بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دعویٰ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر وہ واقعہ ظاہر ہو رہا ہے اور آپ اس کو جتانا چاہتے ہیں تو آپ کیوں جتانا چاہتے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا نمائش کا پہلو ہے۔ اس طرح کے دعووں کے ذریعے آپ اپنی ذات کی نمائش کرتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھیں کہ نمائش کا پہلو نہ نکلے، ستائش کا پہلو نہ نکلے، اور خود ستائشی نہ ہو۔ اس سے بچنا چاہیے۔ جناب والا، ڈفرنس آف اوپینین یا اختلاف رائے جو ہے، یہ کسی چیز کا علم ہے یا یہ بھی بڑائی کی کیفیت ہوتی ہے؟ ایک انسان اپنے لیے ایک بات سوچتا ہے اور دوسرا کوئی اور بات، اس طرح ان کا آپس میں ڈفرنس آف اوپینین ہو جاتا ہے، یعنی اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ کچھ اوپینین جو ہیں وہ سیلف کریٹڈ یعنی خود ساختہ ہوتے ہیں، اور دوسرے اوپینین جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائن یعنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ مثلاً اللہ کا حکم یہ ہے کہ شراب کے قریب مت جاؤ کیونکہ اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کے مفہوم کا کوئی پتہ نہیں، اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے دماغ خراب ہو جاتا ہے یا اس سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بس شراب سے منع کیا گیا ہے۔ دیٹس آل۔ جو اوپینین انسانوں کا ہوتا ہے اس میں وجوہات ہوتی ہیں اور توجیہات ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ مارشاء اللہ ہونا چاہیے۔ اب جہاں اللہ کے احکامات ڈیوائن آرڈرز ہیں وہاں خاموشی ہے۔ مثلاً نماز کی بات ہے تو نماز کے فوائد مت گنو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھو۔ نماز کے فائدے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، فائدہ ہو کہ نہ ہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے بچت کی کوئی راہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کل تو نماز وہ نماز نہیں رہی، جب تک مسلمان ہے تو نماز ہوگی، اس وقت تک نماز پڑھی جائے گی اور پڑھنی چاہیے۔ اور اگر آپ نہ پڑھ سکو اور جواز یہ دو کہ یہ جائز ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسا شخص شیطان ہے۔ گویا کہ یہ شخص دین میں نیا راستہ کریٹ کر رہا ہے، اور جو شخص اللہ سے معافی چاہے کہ مجھ سے غفلت ہو گئی کہ یہ نماز نہیں پڑھی جا سکی، تو یہ صحیح انسان ہے۔ اگر آپ دین پر کسی وجہ سے نہ چل سکو تو
معافی مانگ کر انسان تو بنو، یہ نہ ہو کہ آپ خود کو جتانے کے لیے کام کرو اور آپ کا مقصد کوئی نہ ہو۔ تو مقصد نیکی ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی یاد ہو، اپنے خیال کے مطابق اللہ کے ساتھ تعلق جوڑا، اور اللہ سے وہ تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے علاوہ ہوا تو وہ شخص شیطان ہوگا۔ جس شخص نے بزم خویش اپنے خیال کے مطابق اللہ سے تعلق جوڑا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے علاوہ ہوا تو وہ شخص شیطان ہوگا، کافر ہوگا۔ کافر جو ہیں وہ خدا کو گاڈ، لو، محبت اور دوسرے نام دیتے رہتے ہیں، لیکن وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ وہ اللہ جو شریعت کے علاوہ کبھی نظر آئے وہ تمہارا وہم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آج شام وہاں چلتے ہیں، وہاں اللہ ملے گا، تو تم بھی برباد ہوگے، اور وہ اللہ بھی اللہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ اس فارم یعنی صورت میں کبھی ملے گا نہیں۔ اللہ ہیومن فارم یعنی انسانی صورت میں نہیں ملے گا۔ مین ہوگا، گاڈ ہوگا، یعنی انسان ہوگا اور اللہ اللہ ہوگا۔ فانی باقی نہیں ہو سکتا اور باقی فانی نہیں ہو سکتا۔ انسان فانی ہے، یہ کبھی باقی نہیں بن سکتا۔ کسی بھی سٹیج پر انسان ڈیولپ ہوتے ہوتے خدا نہیں بن سکتا۔ یہ خیال ہی شیطانی ہے۔ یہ کہنا کہ انسان ارتقا کرتے کرتے یہاں تک آیا، یہ خیال بھی شیطانی ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور ان کی دانائی دیکھو کہ اللہ سے افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے خود پر ظلم کیا ہے، اس لیے مجھے معافی دے دے۔ تو فرسٹ مین جو ہے وہ سارا ہی علم لے کر پیدا ہوا ہے، اس میں ارتقاء کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے آدم کو تمام اسماء کا علم دے دیا، تو ان کے پاس مکمل علم تھا۔ انہوں نے اللہ سے اختلاف رائے کی بجائے معافی مانگی، مگر شیطان نے اختلاف کیا اور مردود ہو گیا، تو انہوں نے دعویٰ کرنے کی بجائے معافی کا راستہ اپنایا، اور یہ سب سے بہتر بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا جو علم دیا، برائے مہربانی آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ آپ کو بتا بھی دیا جائے تو پھر آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کی محدود رسائی ہے۔ دنیا میں چند اشیاء تک آپ کا رابطہ ہے، اور چند محدود سال تک آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، اور اسماء انلمیٹڈ ہیں۔ آپ نے انلمیٹڈ دنیا میں داخل ہو کر کیا لینا ہے؟ یہ جو دنیا ہے آپ اس کو بھی نہیں جان سکتے۔ آپ کو تو اپنے خاندان کے انسانوں کے نام معلوم نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی محدود زندگی ہے۔ آپ نے اپنی محدود زندگی کے اندر لا تعداد اسماء کے بارے میں سوال کیا کرنا ہے۔ کائنات میں لامحدود اسماء ہیں۔ مثلا آپ کے ملک میں شہر لامحدود ہیں، دور کے شہروں کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی آپ نے اپنے شہر کے بندے پورے نہیں دیکھے۔ لوگوں کو جاننا تو دور کی بات ہے، آپ نے دیکھے تک نہیں ہے۔ آپ نے انسانوں کو دیکھا تک نہیں ہے، آپ ان کی شکلیں نہیں پہچانتے۔ آپ نے اپنے شہر لاہور کی گلیاں نہیں دیکھی ہیں اور مزار بھی نہیں دیکھے ہیں۔ یہ لاہور تو دور کی بات ہے، آپ نے اپنے وجود کی سیر نہیں کی ہے کہ آپ کیا ہو، اور آپ کے اندر کیا کیا خیالات بستے ہیں، اور آپ کے اندر کتنی بستیاں آباد ہیں۔ اسماء کے ضمن میں ایک بات یاد رکھو کہ جس چیز کا اسم ہے اس کا جسم ہے، یعنی کہ جتنے اسماء ہیں ان کا مسمہ ہے، تو ہر اسم کا ایک مسمہ ہے۔ اگر لفظ جن موجود ہے تو ذات جن موجود ہے۔ کبھی کوئی لفظ ایسا نہیں آیا جس کے پیچھے کوئی شے نہ ہو، تو ہر اسم ایک مسمہ رکھتا ہے، اور کوئی مسمہ ایسا نہیں ہے جس کا اسم نہ ہو۔ مثلا آپ نے اپنے خدا کا نام اللہ رکھ دیا ہے۔ اللہ خالق ہے، قدرت رکھنے والا ہے، حی و قیوم ہے، حاضر ہے، ناظر ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، اور سب کچھ ہی ہے۔ اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا ذاتی نام اللہ ہے۔ تو ہر چیز اور ہر اسم جو ہے وہ ایک وجود رکھتا ہے، ایک ذات رکھتا ہے۔ مثلا اسرائیل علیہ السلام ایک نام ہے، اگر نام موجود ہے تو پھر اس کی ذات موجود ہے۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نام کی جبرائیل علیہ السلام ذات ہوگی۔ لفظ کدھر سے آتا ہے؟ جہاں سے ذاتیں بنتی ہیں وہیں سے اسم پیدا ہوتے ہیں۔ ذاتیں کچھ مخفی ہوتی ہیں لیکن اسم حاضر ہیں۔ آج تک اگر کوئی اسم آ جائے تو اس کی ذات تلاش کرو۔ جس طرح ایک نام آ گیا کہ اللہ ہے، اسم تو آیا ہے لیکن ذات سے تعارف نہیں ہوا۔ جو لوگ ذات کو جانتے ہیں آپ ان کے پاس جاؤ، ہر اسم کا ایک مسمہ ہے، اور عام طور
طور پر ہر اسم کے اندر اس مسمى کی شکل موجود ہوتی ہے۔ مثلا بھیڑ ایک لفظ ہے اور یہ لفظ ہی کاٹتا ہے۔ بلبل ویسے ہی خوبصورت لفظ ہے اور اس میں میوزک ہے، ساؤنڈ کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے جیسے میننگز کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر لفظ مومن آ جائے تو مومن ویسے ہی ایماندار لگتا ہے، یہ لفظ ہی ایماندار لگتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اسما کے اندر معنی پوشیدہ ہیں اور یہ ایک مکمل علم ہے۔ تو آج کا خلاصہ کیا ہوا کہ شیطان ہونے سے بچو۔ شیطان ہونے کا آسان نسخہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، فوقیت میں سمجھنا اور خدمت کیے بغیر لوگوں سے عزت مانگنا، اپنی نگاہ میں اپنی عزت ہونا اور دوسرے کی عزت نہ ہونا۔ اس سے بڑا کوئی شیطان نہیں ہو سکتا جس کی اپنی نگاہ میں اپنی عزت ہو اور دوسروں کو حقارت سے دیکھتا ہو۔ تو آپ سب لوگ دعا کرو کہ سب اس بات سے بچ جائیں، اور دعا یہ کرو کہ آپ کا آنے والا زمانہ آپ کے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہو۔ یہ بہت زیادہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارا گزرا ہوا زمانہ آنے والے زمانے سے بہتر ہو، اور وہ زمانہ جو اس زمانے کے بعد ہم پر آئے گا یا اللہ وہ بھی آسان ہو۔ آمین۔ کیونکہ اس زمانے کے بعد ایک اور زمانہ آنے والا ہے، اس زندگی کے بعد ایک اور سفر شروع ہونے والا ہے۔ یا اللہ اس سفر میں اذیت سے بچا۔ اس اذیت سے بچنے کے لیے آپ کو ایک طریقہ نسخہ بتاتا ہوں کہ ایک ہم سفر کو تلاش کرو، ایسا ہم سفر، دوست، رفیق، مونس، پیر، مرشد، استاد جس سے قلبی تعلق ہو جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے اور قبر کے اندھیرے چراغ بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی دوست مل جائے اس کو رفیق طریق کہتے ہیں، یعنی راستے کا ساتھی۔ وہ مرشد بھی ہو سکتا ہے، اس سے قبر کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے۔ نیکی سے اتنا مسئلہ حل نہیں ہوتا جتنا نیک ساتھی سے ہوتا ہے۔ نیکی اتنی امپورٹنٹ یا اہم نہیں جس قدر وہ نیک کمپینین یعنی ساتھی ہے۔ وہ عبادت ہے۔ جو شخص آج تک نیک کمپینین نہیں بنا سکا وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی نیکی برباد ہے، اور وہ سو کالڈ یعنی بے نام نیکی ہے۔ وہ نیکی اصل میں اس کا نفس ہے اور اس کی نفسانی خواہش ہے۔ نیکی وہ ہے جب انسان آپ کو عزیز لگیں، خالق سے زیادہ نہیں بلکہ خالق کے حوالے سے انسان آپ کو پیارے لگیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خالق سے محبت نہیں ہو سکتی، بلکہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالق سے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ وہ خالق ہے اور جلال والا ہے۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ تو وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، اور اگر اللہ کے پاس جاؤ تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ اس راز کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین سے آواز آسمان کی طرف جاتی ہے لا الہ الا اللہ، اور آسمان سے واپس آتی ہے آواز محمد رسول اللہ۔ بس یہ کہانی اتنی ساری ہے۔ آپ لوگوں کے لیے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے آشنا کرے اور وہ محبت عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔